السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین اور خواتین، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے اس سلسلے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ مکمل کر چکے ہیں، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ قرآن مجید کے اندر ان کے دو بیٹوں کا جو مختصر تذکرہ ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بھی بیٹے تھے، جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ دو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک صورتوں میں تذکرہ کیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانبیاء ہے، سورۃ الصافات۔ اور بطور خاص حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، ان کی پیدائش کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ان کی کچھ بنیادی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ آپ کتاب میں، قرآن میں آپ اسماعیل کا تذکرہ کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ یہ پہلی خوبی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی، وعدے کے سچے تھے، وعدے کے سچے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی خوبی اللہ نے ذکر کی۔ ہمیں بھی اپنے وعدوں کا سچا ہونا چاہیے۔ وعدہ کریں، وعدہ اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والے سے جان چھوٹ جائے، وعدہ اس نیت سے کریں کہ اسے پورا کرنا ہے، چاہے وہ قرض کا مسئلہ ہو، کسی کام کا مسئلہ ہو، ملاقات کا مسئلہ ہو، ڈیل کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، ہمیشہ پکا اور سچا وعدہ کرنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو پھر آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہے کہ آپ اس کام کو جس کا آپ نے وعدہ کیا پورا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی اللہ نے ذکر کی، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ ان کا مقام ہے، رسول ہیں، نبی ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تیسری خوبی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور اس چیز کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اسی پر قائم رہیے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جا کر کے اوپر موجود ہے۔ تو وہ خوبی جو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، وہی خوبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ذکر کی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کا بھی حکم دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھیں مسئلہ یہ، بچہ چھوٹا ہے تو ہم مسجد میں لے کر کے آتے ہیں، بچہ 10 سال کا ہو گیا، جب شریعت نے کہا کہ نماز نہ پڑھے تو مارو، وہ کہاں ہے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ 2 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا مسجد میں لے کر کے آتے ہیں، لانا چاہیے، اچھی بات۔ لیکن صحابہ کہ یہاں آپ بتائیے کہ مرد صحابہ کیا اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آتے تھے؟ 2.5 سال کے بچوں کو؟ یہ خواتین لے کر کے آتے تھے، صحابیات۔
مرد صحابہ اپنے بچوں کو 2.5-3 سال کے بچوں کو مسجد میں نہیں لاتے تھے، عورتیں لے کر کے آتے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پیچھے سے رونے کی آواز آتی اسی لیے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. ہمارا کام کیا ہے؟ بچے چھوٹے ہیں بالکل لائیے مسجد میں، 2.5 سال 3 سال 5 سال 6 سال لائیے، لیکن جہاں سے تربیت کا اصل مرحلہ شروع ہو رہا ہے، بچہ 7 سال کا ہوا، شریعت کہتی ہے اس کو نماز کا حکم دو، سکھاؤ، بتاؤ، 3 سال تک ٹریننگ کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، حالانکہ ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی، وہ بالغ نہیں ہوا، اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو. ہم اپنے کتنے 10 سال کے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آتے ہیں؟ نہیں لاتے، خود چلے آتے ہیں، بچوں کو نہیں لاتے. بھائی بچہ جس ٹائم اسکول میں ہے وہ چھوڑو، جس ٹائم گھر میں ہے اس ٹائم لے کر کے آئیے. اسماعیل علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی اللہ نے ذکر کی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیتا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیتا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور ایک خوبی اور بیان کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رب کے یہاں کیا تھے؟ اللہ ان سے راضی تھا، رب ان سے راضی تھا. یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور یہ ٹائٹل، یہ سرٹیفکیٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے اسی دنیا میں دیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی. اسماعیل علیہ السلام سے اللہ راضی، اور کہا کہ اللہ ان سے راضی. رب کے پاس وہ ایسے تھے کہ رب کے یہاں ان کا اونچا مقام تھا. ہمیں بھی اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے. اور آگے بڑھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے. ایک خوبی تو یہ، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، نبی کے رسول کے بیٹے ہیں. ایک اور خوبی، لیکن نبی اور رسول کا بیٹا ہونا یہ کسی کے مقام کی بلندی کے لیے کافی نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. ایک اور بات، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی حصہ ہے. جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ نے حکم دیا تھا. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا انطہرا، تم دونوں پاک کرو بیتیا، میرے گھر کو. سورہ حج میں اللہ نے اکیلے کہا وطہر، اے ابراہیم آپ پاک کیجئے، میرے گھر کو پاک صاف کیجئے اور اسے بنائیے. سورہ بقرہ میں دونوں کے بارے میں اللہ نے کہا انطہرا بیتیا، میرے گھر کو آپ دونوں پاک کیجئے، اسے صاف کیجئے. یہ اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے ابا کے ساتھ شریک ہیں. ایسے ہی ایک معجزہ جو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دیا، کہ جو اپنے آپ میں معجزہ ہے اور جو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے. زمزم کا پانی اللہ رب العالمین نے انہی کی پیاس بجھانے کے لیے زمزم کا یہ پانی جاری کیا. ایک اور بات ان کے حوالے سے جو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ پہلے جو گھوڑا تھا نا، گھوڑا، اس کو جنگلی جانور شمار کیا جاتا تھا. پہلے اس کو، گھوڑے کو جنگلی جانور مانا جاتا تھا. سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے گھوڑے کو پالتو جانور بنایا، اور سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کرنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شروع کیا. اسے سواری کے لائق بنایا، پال کر کے، اسے پالتو جانور بنا کر کے. بعض مفسرین نے ذکر کیا. ایک اور بات، سب سے پہلے عربی زبان میں نہایت ہی فصیح و بلیغ انداز میں ہر قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بات کیا. اور کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ وہ قبیلہ جرہم اور دیگر قبائل جو تھے، جو بعد میں مکے میں آ کر کے آباد ہوئے، انہی سے اسماعیل علیہ السلام نے یہ زبان سیکھا تھا، اور وہی سے فصاحت و بلاغت میں ماہر ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو جامع الصغیر وغیرہ کے اندر ہے، کہ جب 14 سال کی عمر تھی اس وقت سے ہی عربی زبان نہایت فصیح و بلیغ انداز میں بولنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شروع کر دیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئیں، اور بعض لوگوں نے کہا 3 شادیاں ہوئیں. بچپن میں تو سارے واقعات ہم ذکر کر چکے ہیں ان کے ابا کے ساتھ، چاہے پیدائش کا واقعہ ہو، ذبح کیے جانے کا واقعہ ہو، خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ہو، یا مکہ کی زمین میں چھوڑ آنے کا واقعہ ہو. یہ ساری تفصیلات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم بیان کر چکے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی. ایک بات، اسماعیل علیہ السلام جب پانی یہاں جاری ہو گیا، زمزم کا پانی، اور دھیرے دھیرے پھر زندگی یہاں آنا شروع ہوئی، لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بھی پانی نکل گیا ہے، پانی دستیاب ہے، یہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو دھیرے دھیرے لوگ آ کر کے آباد ہوئے. بعض قبائل گزرتے تھے تو دیکھا پانی ہے،
آ کر کے آباد ہو گئے، ایسے ہی جرہم قبیلے کے لوگ آ کر کے آباد ہو گئے، یہیں رہنے لگے، اور یہیں جب رہنے لگے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام سے جرہم والوں نے اپنی ایک لڑکی کی شادی کروا دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام دوسرے علاقے میں ہیں، اسماعیل علیہ السلام مکے کے اندر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے آئے کہ چلیں دیکھتے ہیں بیٹے کی کیا حالت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے، کہیں باہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ کہہ لی جو بھی اس زمانے کا طریقہ تھا۔ عورت نے جو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی دروازہ کھولا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے، دریافت کیا تو کہا کہ وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتا، اچھا وہ عورت پہچان نہیں رہی، اپنے سسر کو دیکھا نہیں ہے، اس نے پہچانتی نہیں کہ ہے کون، یہ میرے شوہر کا باپ ہے، میرا سسر ہے، پہچان نہیں رہی۔ یہ دیکھیں اس زمانے کے طریقے کیسے، اور ایک تو لمبا فاصلہ ہے دونوں علاقوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان جہاں جہاں رہ رہے۔ تو پوچھا کیا حال ہے، کیسے زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو شوہر کی شکایت ہے کہ بہت ساری، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ جو بھی اس زمانے کے حساب سے اس نے شکایت کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب شام کو آپ کا شوہر گھر آئے یا جب بھی وہ لوٹ کر کے آئے کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام ادھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، گھر پہنچے، بیوی سے خیریت وغیرہ سب کچھ پوچھا، اور اس کے بعد بیوی نے کہا کہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے آج اور انہوں نے ایسا ایسا پوچھا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ جب تمہارے شوہر آئے تو کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ کہا وہ میرے ابا تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور میں تم سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیا۔ اس کے بعد اسی قبیلے کی ایک دوسری خاتون سے شادی ہوئی، اور بعض لوگوں نے کہا ہے اسماعیل علیہ السلام نے 3 شادیاں کی۔ اسی قبیلے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی ایک اور شادی ہوئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام ایک مدت کے بعد ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خیریت پوچھا، گھر کا حال پوچھا، اور پوچھنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا، جب سب خیریت مل گئی، ساری چیزیں دریافت کر لیا، اور بیوی کی طرف سے یہ جواب ملا یا بہو کی طرف سے یہ جواب ملا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، شکریہ ادا کیا، ساری چیزیں جو ہے مثبت انداز میں جواب دیا، تو کہا کہ جب تمہارے شوہر شام کو گھر آئیں تو کہہ دینا اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو۔ اب اس عورت نے بھی نہیں دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے سارا ماجرا سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے ابا تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنی زوجیت میں باقی رکھوں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اس بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 لڑکے پیدا ہوئے، اور یہ 12 لڑکوں کی نسل پھر آگے بڑھی۔ انہی میں سے ایک کے ذریعے جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی، انہی سے آگے چل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ لیکن اس نسب نامے میں اختلاف ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ 22 لوگوں کے بعد جو بیان کیا جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام تک، اس میں اختلاف ہے، اس لیے بہت زیادہ اس کو علماء بیان نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جیسا کہ ایک صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بات، آخری بات ہے ان کے حوالے سے، 137 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور ہجر کا جو علاقہ ہے جہاں ان کی ماں ہاجرہ مدفون تھی، وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد انہی کے بھائی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا بھی مختصر تذکرہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، باتیں بہت اس حوالے سے پہلے بھی آ گئی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، سورہ ہود، سورۃ الصافات وغیرہ میں تذکرہ کیا ہے۔ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، فرشتے نے آ کر کے خوشخبری سنائی، سارہ علیہ السلام ان کی ماں ہیں، کیسے خوش ہوئی، پوری تفصیل۔ اور اللہ رب العالمین نے پہلے ہی خوشخبری دے دیا تھا کہ اسحاق کے ذریعے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اور اسحاق علیہ السلام نے ایک شادی کی ایسی عورت سے جو پہلے بانجھ تھی، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے انہیں بھی 2 لڑکے دیے۔ ایک کا نام عیسو یا عیس بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرے کا نام اسرائیل، یا جنہیں ہم اپنی زبان میں یعقوب کہتے ہیں، قرآن نے جنہیں یعقوب کہا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسرائیل یا یعقوب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پھر ان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ اب دیکھیے آپ،
اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، سلسلہ آگے جاری رہے گا، لیکن یہ 4 لوگ ایک ساتھ پے در پے نبی ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، یہ 4 ایک ساتھ نبی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یہ 4 انبیاء ہیں ایک ساتھ جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ابا، اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ابا، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ابا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، جیسا کہ آگے پھر انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے بس اتنی ہی بات، قرآن مجید نے اور زیادہ تذکرہ ان کا نہیں کیا ہے، باقی ان کے حوالے سے جو 1-2 باتیں تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، باقی ان کے حوالے سے جو بات انشاءاللہ ایک آدھ اور باتیں رہے گی وہ یعقوب علیہ السلام کے تذکرے میں آ جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم لوط۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بھتیجے کو کچھ دنوں کے بعد، پہلے دونوں ساتھ تھے، ہجرت بھی ساتھ کیا، بعد میں حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک علاقے میں بھیج دیا جسے صدوم کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ العنکبوت وغیرہ کے اندر کیا ہے۔ لوط علیہ السلام اس شہر میں آ گئے جو صدوم نام کا شہر ہے، یہ اس علاقے کا مرکزی شہر تھا، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اور لوگ آباد تھے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام اس شہر میں بھیجے گئے، اس شہر والوں کے اندر کچھ برائیاں تھیں۔ برائی نمبر 1، فاسق و فاجر، گنہگار، انتہائی بد کردار اور بدترین کافر۔ ایک اور گناہ، مسافروں کو لوٹ لینا، راستے سے جو لوگ بھی ان کے علاقے سے گزرتے تھے سب کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک اور برائی، کھلے عام گناہ کا کام کرنا، یہ بہت غلط بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا ایسا بندہ ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، فرمایا ایک بندہ ایسا ہے رات کو گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، دوسرے دن اٹھتا ہے، یہ پرچار کرتا ہے کہ میں نے کل یہ والی فلم دیکھی تھی، میں نے کل یہ والا کام کیا تھا، میں نے یہ اور یہ گناہ کیا تھا۔ تو کھلم کھلا گناہ کرنا یہ اللہ کے نزدیک گناہ کرنے سے بڑا جرم ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندوں کو اللہ کے ہاں معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ قوم یہ کھلم کھلا گناہ کرتی تھی۔ ایک اور گناہ کا کام، بے حیائی اور بد کرداری کا نیا طریقہ ان لوگوں نے ایجاد کر لیا تھا، عورتوں کو چھوڑ کر کے اپنے ہی جیسے مردوں اور لڑکوں سے اپنی خواہش کو پوری کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور گناہ ان کے اندر تھا، ہوا خارج کر کے ہنسنا اور قہقہا لگانا، ان کے اندر یہ برائی بھی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان آئے، قوم کو توحید کی دعوت تھی، توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ برائیوں پر نکیر کیا کہ فلاں 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 برائی جو تم لوگ کرتے ہو مت کرو۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا، تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اِنَّكُمْ یا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش کو، شہوت کو پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے قوم۔ اللہ نے آگے کہا وما كان جواب قومي الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، لوط علیہ السلام نے سمجھایا، توحید کی دعوت دی، برائی پر انکار کرتے رہے، یہ برائی مت کرو مت کرو مت کرو۔ قوم کے لوگ کیا کہنے لگے؟ لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنے علاقے سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، نکالو ان کو یہاں سے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ لوط تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم یہ برائیاں نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب آئے گا، جاؤ عذاب لے کر کے آ جاؤ۔ اب ادھر دوسری طرف چلتے ہیں، وہ مہمان جن کے بارے میں کل ہم نے تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے وضاحت کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور دراصل ہم آپ کے پاس نہیں بلکہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جانے کے لیے آئے،
इन्ना उरसिलना इला कौमि लूत, आपके पास क्यों आए हैं? खुशखबरी देने के लिए, आपके यहाँ सारा के जरिए इसहाक की पैदाइश होगी। अच्छा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम में जाने का जब सुना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डर गए, फौरन डरे, और डरने के साथ क्या कहा जानते हैं? समझ गए कि लूत की बस्ती को बर्बाद करने के लिए लोग आए हुए हैं फरिश्ते, तो कहा इन्ना फीहा लूता, कहा जानते हो उस इलाके में लूत भी है जो नबी हैं, पैगंबर हैं। ये फिक्र है अपने घर वाले की। किसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हमारे खानदान, हमारे घर के किसी बंदे पर आफत आए, उसकी आफत हमारी आफत होनी चाहिए, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे सुना कि लूत की बस्ती को ये हलाक कर देंगे, कहा इन्ना फीहा लूता, पता भी है वहां लूत रहते हैं। कालू नहनु अअलम बिमन फीहा, फरिश्तों ने कहा हाँ हाँ हमें पता है, हम ज्यादा जानते हैं कि कौन कौन वहां रहता है। लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इम्राअतहु, हम लूत को भी बचा लेंगे और उन पर जो लोग ईमान लाए हैं उनको भी बचा लेंगे। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खौफ खत्म हो गया। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रऊअ वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फी कौमि लूत, बात होने लगी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में, जैसा कि मैंने जिक्र किया। अच्छा, अब ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवान की शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से निकले और लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में दाखिल हुए। अब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में जब आए, उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम, जैसा कि बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया, घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी दो बेटियां थी, वो घर में मौजूद थी। उन दोनों बेटियों ने इन आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया, घर में बिठाया, लूत अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंचाई। लूत अलैहिस्सलाम भी आए, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम से पहले कौम के लोग भागते हुए इन मेहमानों के पास, इन फरिश्तों के पास, इन खूबसूरत नौजवानों के पास पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम भागते हुए आए, और लूत अलैहिस्सलाम जब भागते हुए आए, समझ गए कि आज लगता है मेरे मेहमानों के साथ मेरी कौम कुछ बुरा करने वाली है। वजाअहु कौमुहु युहरऊना इलैहि व मिन क़ब्लु कानू यअमलूना अस्सय्यिआत, अल्लाह ने कहा पहले इन लोगों ने इस तरह की बहुत बुराइयां, गलतियां ये लोग कर चुके थे। लूत अलैहिस्सलाम पहुंचे, कौम के लोग भी पहुंच गए कि आज तो खूबसूरत नौजवान मिले हैं, इनके साथ हम बदकिरदारी करेंगे, बदफेली करेंगे, अपनी ख्वाहिश को पूरी करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे या कौमी हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, कहा मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां हैं, ये कौम की बेटियां हैं जो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी हैं, ज्यादा बेहतर है कि तुम इनसे शादियां कर लो, निकाह कर लो, इनसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वला तुखजूनी फी ज़ैफ़ी, मेरे मेहमानों के सिलसिले में मुझे रुसवा न करो। यानी मैं मेहमानों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं उनको बचा नहीं सका, तुम मेरे मेहमानों के साथ ये गलत काम करके मुझे रुसवा कर दोगे, बचो, ये काम न करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह देख रहा है, लड़कियों से, औरतों से निकाह कर लो और जो जाकर के उससे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, समझाने का अंदाज, क्या तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है? क्या तुम में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समझ हो, जिसके पास समझदारी हो, वो ये सोचे कि मर्दों से अपनी ख्वाहिश को पूरी नहीं किया जाता? जब ये बात सुना लूत अलैहिस्सलाम की तरफ से, इन लोगों ने, कौम के लोगों ने, बस्ती वालों ने कहा क़ालू लक़द अलिमत मा लना फ़ी बनातिका मिन हक़, कहा लूत जानते तो हो हमें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक कौम ऐसी भी गुजरी, एक ऐसी कौम भी गुजरी है, ये कह रही है लड़कियों में हमें कोई शौक नहीं है, हमें उनके साथ ताल्लुक कायम करने का कोई शौक नहीं है। व इन्नका लतअलमु मा नुरीद, अरे लूत तुम तो जानते हो कि हम क्या चाहते, तुम्हें पता है ना कि हमारा इरादा क्या है। लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वा, कहने लगे काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं अकेले तुम सबसे बदला ले लेता, तुम सबको रोक लेता। औ आवी इला रुकनिन शदीद, या मुझे कोई मजबूत सहारा मिल जाए, उसके साथ मिलकर के मैं तुम्हें इस गलत काम से रोकूं, काश ऐसा होता। क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद, एक नबी की बेबसी, एक नबी की लाचारी जब इन इंसानों ने, जो इंसानी शक्ल में थे, जो असल में फरिश्ते हैं, फरिश्तों ने देखा तो बर्दाश्त नहीं कर सके, फौरन राज जाहिर किया, हकीकत वाज़े किया, कहा या लूत, ऐ लूत घबराइए नहीं, इन्ना रुसुल रब्बिक,
ہم کوئی انسان نہیں. ہم کوئی نوجوان خوبصورت انسانی شکل میں آئے، ہم انسان نہیں ہیں. انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں، پیغام لے کر کے آئے. اور ٹینشن نہ لیجیے، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک پہنچ بھی نہیں سکتے، یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ ایک کام کیجئے، اپنے ماننے والوں کو تیار کیجئے، گھر والوں کو تیار کیجئے، رات کا ایک حصہ گزر جائے، آپ ان سارے لوگوں کو لے کر کے بستی سے نکل جائیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور آپ کے گھر والوں میں سے سب کو بچا لیا جائے گا سوائے آپ کی بیوی کے. اب ان کی بیوی کا کردار کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان، خیانت کرنے والی، بد کردار نہیں ہے. وہ کسی بھی نبی کی بیوی بد کردار نہیں تھی. اسی لیے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا تو ہمارے ہاں کچھ لوگ جوڑتے ہیں کہ بعد میں زلیخا اور یوسف کی شادی ہو گئی. ہاں، ہے بد کردار عورت، اس سے نبی کی شادی ہوگی؟ اس سے نبی کی شادی ہوگی؟ بد کردار ہے، وہ زنا پر آمادہ کر رہی ہے یوسف علیہ السلام. کسی بھی نبی کی بیوی بد کردار نہیں ہے، زانیہ نہیں ہے، برائی اور فحاشی کرنے والی نہیں. ہاں، ایمان نہیں لائی، یہ غلطی ہوئی. جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی، یہاں لوط علیہ السلام، اور دونوں کا تذکرہ اللہ نے سورۃ التحریم میں کیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کافروں کے لیے اللہ نے نوح کی اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کی. اللہ کہتے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں. کیا کیا؟ فخانتاہما، دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، جو انہیں کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کہتے ہیں ان دونوں کو اللہ کی پکڑ سے وہ دونوں نہیں بچا سکے. اور قیامت کے دن ان دونوں سے کہا جائے گا ادخل النار مع الداخلین، جاؤ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ ہے ایک وہ عورت جو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود نبی پر ایمان نہیں لاتی ہے، اور اسی لیے ایمان نہ لانے کا اس کو فائدہ، وہ بیوی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایمان نہ لانے کا نقصان اسے بھگتنا پڑتا. یہ عورت کرتی کیا تھی؟ اللہ نے خیانت کا تذکرہ کیوں کیا؟ اسی نے راز ظاہر کیا. یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا فوراً راز ظاہر کر دیتی تھی، یہ مہمان آئے ہیں، ایسا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. لوط علیہ السلام کی راز کی باتیں یہ جا کر کے قوم والوں کے درمیان بیان کرتی تھی. یہ خیانت تھی اس کی. تو کہا فرشتوں نے کہ آپ کی بیوی کے سوا جو بھی آپ کے گھر والے ہیں، آپ پر جو لوگ ایمان لائے، سب کو بچا لیا جائے، لہٰذا آج رات آپ نکل جائیں. انہو مصیبہا ما اصابہم، انہیں اسی بات کی سزا ملے گی جو انہوں نے کیا. ان کو کوئی مصیبت، بہت بڑی مصیبت آنے والی. انہو مصیبہا ما اصابہم ان موعدہم الصبح، اور آج کی رات کے بعد جو کل صبح ہوگی، اس صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارا سیٹ اپ تیار ہوا، قوم مان نہیں رہی ہے، برائیوں کے اندر ملوث ہے. اب اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا دستور دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، پتہ ہے کیا؟ الجزاء من جنس العمل، آپ جیسا کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، چاہے اچھا یا برا. اس قوم نے ایک ایسا گناہ دنیا کے اندر کرنا شروع کیا جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب دیا جو ان سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دیا تھا. یہ اللہ کا قانون، آپ جیسا کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اچھا کریں آپ کے ساتھ برا ہو جائے، یا آپ برا کریں اور آپ کے ساتھ اچھا ہو. دنیا کے اندر بھی چھوٹے بڑے پیمانے پر ہمارے اعمال کے بدلے کا معاملہ چل رہا ہے. آخرت میں حساب کتاب سے پہلے یہاں بھی ہمارے اچھے یا برے کا بدلہ ہمیں دے دیا جاتا ہے. تو اس قوم نے جو غلطی کی اس کی سزا ابھی سے ملنے والی. کیا سزا ملی؟ اللہ کہتے فلما جاء امرنا، عذاب کا وقت آ گیا تو ہمارا عذاب بھی آ گیا. کیسے؟ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں. تصور کریں، آپ تصور کریں جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جو فرشتے آئے تھے ان میں ایک جبریل علیہ السلام، ایک میکائیل، ایک اسرافیل، 3 لوگ آئے تھے، بعض مفسرین نے ذکر کیا. بہرحال جبریل امین علیہ السلام
600 पर हैं उनको, 600 पर, फरिश्तों के सरदार, पावरफुल, ताकतवर, मजबूत, अल्लाह ताला की तरफ से हर तरह की पावर है उनके पास। क्या किया उन्होंने? अपने पर के जरिए पूरी कौम को उठाया, पूरी कौम को। बाज लोगों ने कहा 6000 की आबादी थी, पूरी कौम को उठाया, ऊपर ले गए। अल्लाह कहते जअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाले हिस्से को नीचे और नीचे वाले हिस्से को ऊपर किया और औंधे मुंह उठा करके जमीन पर मार दिया। वो अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, और फिर ऊपर से अल्लाह ने आसमान से पत्थरों की बारिश भी कर दी। मुसव्वमतन इंदा रब्बिक, और जो पत्थर आसमान से गिरा हर बंदे का उस पर नाम लिखा हुआ था। मुसव्वमतन, निशान ज़दा, हर पत्थर पर निशान लगा था, ये किसको लगना है, ये किसको लगना है, ये किसको लगना है। अल्लाह कहते मुसव्वमतन इंदा रब्बिक, हर पत्थर आकर के उसी बंदे को लगा जिस पत्थर पर जिसका नाम लिखा हुआ था। और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए हलाको बर्बाद कर दिया और पूरी बस्ती को अल्लाह ने औदे मुंह जमीन के अंदर दफन कर दिया, ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी। अब आप देखें, कौम खत्म हो गई, कौम खत्म हो गई, लूत अलैहिस्सलाम मानने वाले रह गए। अब इधर आप देखें, ये जहां लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती कौम को हलाको बर्बाद किया, आज वहां क्या है? क्या है? डेड सी, बहरे मुर्दार। हाँ, पानी पर दौड़ते चले जाओ, लेट जाओ, डूबेंगे नहीं, डूबते नहीं आप, बहरे मुर्दार है। पूरे समंदर में आप लेटे रहो, आप यूट्यूब पर सर्च करें, कितने लोग डेड सी में, आप बैठ जाओ, लेट जाओ, चल जाओ, कुछ नहीं होता, आप अंदर जाएंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, इतना खारा पानी है उसका। ये अल्लाह ताला का काम, अल्लाह के कानून को चैलेंज करने का, बगावत का, गुनाह को जमीन पर जारी करने का और लोगों को गुनाह पर आमादा करने का ये नुकसान होता है। अल्लाह तबाह बर्बाद करके दुनिया वालों के लिए इबरत और नसीहत का सामान और निशान बना दिया करता। और ऊपर से लोगों ने नबी को सताया, पैगंबर को सताया, और सताने के साथ साथ बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि अजाब लेकर के आना है, आ जाओ, ये करना है, कर जाओ। हमारे लिए पैगाम ये है मेरे भाइयों और बुजुर्गों और मुहतरम खवातीन, हम लोगों को हमेशा अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। समाज में कभी बेहयाई और बुराई, फहाशी फैलाने का काम नहीं करना चाहिए, और हमारी वजह से समाज में कोई बेहया ना हो जाए। इसलिए कि अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो लोग भी समाज में फहाशी, बेहयाई, बदकिरदारी फैलाते हैं, ये इतने बड़े मुजरिम हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। और अगर समझ में ना आए, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की मिसाल सामने है कि इस कौम ने एक ऐसी बुराई ईजाद किया जो इससे पहले इस बुराई को नहीं अंजाम दिया जाता था। अल्लाह ने इनको ऐसी सजा दी जैसी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे पहले किसी और को नहीं दिया था। तो ये हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुख्तसर और हल्का सा तज़किरा आपके सामने किया गया, जिसमें हमारे लिए बहुत सी इबरतें हैं, बहुत सी नसीहतें हैं, समझने की बहुत सी बातें हैं। इंशाअल्लाह इनके बाद कल की मजलिस में हम हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करेंगे और उनके हवाले से जो बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान की हैं, वो बातें आपके सामने बयान की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें इन बुरी कौमों और नाफरमान कौमों के वाक़यात से इबरत व नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम सभी को हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से, बुराइयों से, गलतियों से बचने की तौफ़ीक़ दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। जब तक अल्लाह दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।